السلام علیکم دوستو، خوش آمدید ہے آپ کا ہمارے چینل پر۔ خوبصورت لڑکیاں زیادہ پڑھائی نہیں کرتی کیونکہ وہ جانتی ہیں دنیا کے کسی کونے میں کوئی بیوقوف ان کے لیے ڈاکٹر یا انجینئر بن رہا ہوگا۔ باپ: کیا کر رہے ہو؟ بیٹا: پڑھ رہا ہوں پاپا۔ باپ: واہ ویری گڈ، کیا پڑھ رہے ہو؟ بیٹا: آپ کی بہو کی میسیجز۔ ٹریفک پولیس والا: میں کتنی دیر سے سیٹی بجا رہا ہوں، آپ رکتی کیوں نہیں؟ بڈھی اماں: بیٹا اب میری سیٹی سن کر رکنے کی عمر ہے کیا؟ لڑکیاں بہت ظالم ہوتی ہیں، بلاک کرتے وقت آخری خواہش تک نہیں پوچھتی۔ بچپن سے میرا سپنا تھا زندگی میں کوئی ایسا ملے جسے پا کر سب کچھ بھول جاؤں، اور پھر ایک دن مجھے موبائل مل گیا۔ اگر آپ اپنی تعریف سن کر خوش ہونے کی بجائے شک میں پڑ جاتے ہیں تو یقین مانیں آپ کو عقل آ چکی ہے۔ ہماری زندگی میں 4 نمبر کی بڑی اہمیت ہے۔ 4 جماعتیں پڑھ لی ہیں تو اب 4 پیسے کما بھی لو، ورنہ 4 لوگ کیا کہیں گے۔ گوگل بھی پوری عورت ہے، ایک بات پوچھو تو 10 باتیں بتاتا ہے، وہ بھی نمک مرچ لگا کر۔ سردار نرس سے: اگر میرے گھر لڑکا ہوا تو کہنا گاجر ہوئی ہے، اگر لڑکی ہوئی تو کہنا مولی ہوئی ہے۔ سردار کے گھر لڑکا لڑکی جڑوا ہوئی۔ نرس: مبارک ہو سردار، آپ کے گھر سلاد ہوا ہے۔ سوال: ایڈمن کسے کہتے ہیں؟ جواب: بہت ساری بھٹکتی آتماؤں کو ایک جگہ اکٹھا رہنے والے فنکار کو ایڈمن کہتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ سدھر جاؤں، پھر اندر سے آواز آئی: معزز صارف، یہ سہولت آپ میں دستیاب نہیں۔ پیسہ اتنا کماؤ کہ چلگزے سستے لگنے لگے، اور حوصلہ اتنا بڑھاؤ کہ مہمانوں کے آگے رکھتے ہوئے موت نہ پڑے۔ پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے یونیورسٹی کی بس تبدیل ہو گئی۔ ٹیچر پپو سے: اس شعر کی تشریح کرو۔ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ پپو: اس شعر میں شاعر انتہائی مشکل الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ گڈ مارننگ۔ جن کی شکل ملتی ہے وہ بہن بھائی ہوتے ہیں، جن کی عقل ملتی ہے وہ دوست ہوتے ہیں، جن کی نہ شکل ملتی ہے نہ عقل ملتی ہے وہ میاں بیوی کہلاتے ہیں۔ اگر بیچارے چاند کو پتہ چل جائے ہم کیسے کیسے نمونوں کو چاند کہتے ہیں تو وہ زمین پہ اتر کر ہمیں دن میں تارے دکھائے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لڑکی لڑکے کی منگنی ہو تو دونوں بیٹھ کر ایک دوسرے کو انگوٹھی پہناتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو جس لڑکے کی منگنی ہوتی ہے وہ گھر کی رکھوالی کرتا ہے اور باقی پورا خاندان لڑکی کو انگوٹھی پہنانے گیا ہوتا ہے۔ رشتہ داروں کو تنخواہ کم بتاؤ تو عزت نہیں کرتے، زیادہ بتاؤ تو پیسے ادھار مانگ لیتے ہیں۔ سمجھ نہیں آتی بندہ عزت بچائے یا پیسے۔ اگر گھر والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ تو دنیا کے آخری ملک کے سمندر کی گہرائیوں میں پڑے پتھر کی بھی بات ہو رہی ہو تو اختتام آپ کی بےعزتی پر ہی ہونا ہے۔ میں جہاز اس لیے نہیں خریدتی کہ پھر رشتہ دار کہیں گے گھر کے اوپر سے گزر گئی اور سلام تک نہیں کیا۔ راحت فتح علی خان کا یہ گانا ہمیشہ مجھے رلاتا ہے۔ بتاؤ یاد ہے تم کو وہ بسکٹ تم نے چرایا تھا، چرائے ہوئے بسکٹ کو چائے میں ڈبو کر کھایا تھا۔ بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں
جن کی سیرت اور صورت دونوں ہی اچھی ہوں، جیسے کہ میں۔ آدمی پھل چھوڑ کر پکوڑے سموسے کھاتا ہے، پھر بیمار پڑ کر ہسپتال جاتا ہے، ہسپتال کے بستر پر وہ رشتہ داروں کے لائے ہوئے سیب، مالٹے اور انگور کھاتا ہے، اور رشتہ دار خود ہسپتال کے باہر بیٹھ کر پکوڑے اور سموسے کھاتے ہیں۔ بس یہی زندگی کا چکر ہے۔ اگر 50 سال سے اوپر دو خواتین آپس میں لڑ رہی ہوں تو آرام سے بیٹھ کر لڑائی دیکھیں، محلے کے تازہ اور پرانے سب افیئرز کا پتہ چل جائے گا۔ داماد سسر سے: سسر جی، آپ کی بیٹی میں تو دماغ نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ سسر: بیٹا تم نے ہاتھ مانگا تھا، دماغ کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔